السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے شاہ جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے۔ تو طلاق کے ایشو میں میرا آپ کے ساتھ بالکل 100% اتفاق ہے، اور سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بھی اتفاق ہے۔ تو یہ دو باتیں تو ہماری کامن ٹرم کی ہو گئی ہیں شاہ جی، اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ باتیں ہو جائیں گی کامن ٹرم پہ، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت عطا فرمائے۔ لیکن 3 طلاقیں ایک ہی کنسیڈر ہوں گی، اور یہ قرآن کریم کے مطابق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سنت کے طریقے کے مطابق ہے۔ تو امت بعد میں آزمائش کی نظر ہوگی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے 3 سال تو 3 طلاقیں ایک ہی تھیں، بعد میں آزمائش ہو گئی ہے، وہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آپس میں۔ تو وہ بھی سختی اس لیے کی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بندوں نے مذاق بنا لیا ہوا تھا، طلاق دیتے تھے، 3 حیض کا ٹائم تھا، پھر رجوع کر لیتے تھے۔ تو عورتوں نے کمپلین شروع کر دی تھی خلیفہ راشد کو کہ ہمیں یہ پھنسائے رکھتے ہیں اور یہ بعد میں رجوع کر لیتے ہیں، تو کسی جگہ پہ ہم نکل نہیں پاتی، مسئلے مسائل بڑے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو آپ 3 طلاقوں کو نافذ کر دیں۔ یہ گورنمنٹ مینجمنٹ رول کے تحت، یعنی وقتی طور پہ انہوں نے کہا کہ اب جو یہ اس کو مذاق بنائے گا تو یہ میں نافذ کر دوں گا، حکومتی احکام جاری کرتے ہوئے خلیفہ راشد نے۔ تو اولی الامر منکم کر سکتا ہے سر، الحمدللہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، پر وہ بعد میں سیدنا عمر کی شہادت کے بعد معاملات اور آزمائش کی نظر ہو گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آزمائش ہوئی بہت ساری، بنو امیہ کے قبیلے کے اندر بات چلی گئی، بڑے مسئلے مسائل۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک نرم مزاج شخصیت، بہت پیاری ہستی، تو معاملات ان کا فائدہ اٹھایا بنو امیہ کے کچھ لونڈے لپاڑوں نے، جگاڑیوں نے، مروان جیسے جگاڑیوں نے، مسئلے مسائل یہ تھے سر۔ اور پھر یہ امت پہ اتفاق نہیں ہو سکا، پھر بعد میں آگے 3 طلاقوں کا میٹر اہل تشیعوں میں بالکل ٹھیک ہے، اہل حدیث اس موقف میں ٹھیک ہے، میں ان کے ساتھ ہوں، اہل تشیعوں کے ساتھ، اہل حدیثوں کے ساتھ۔ مفتی اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی مانتے تھے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی یہی کہتے ہیں، اور میرا موقف بھی یہی ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہی ہیں۔ باقی جو ہے شافعی، مالکی، حنبلی یا حنفی کا اتفاق ہو جانا، پورے امت کا اتفاق ہونا نہیں ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے سر، بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، اور اس میں قرآن و سنت کے مطابق معاملات کو دیکھا جائے گا۔ تو وہ یہی ہیں سر کہ 3 طلاقیں ایک ہیں، اور طلاق مرتان میں سے اول مرہ نہیں پورا، میں قرآن مجید سے یہ بات تو ثابت کر سکتا ہوں کہ اول مرہ کے لیے 3 حیض ہونے ضروری ہیں، تو پھر مرتان میں سے دوسرا سیکنڈ ٹرم ہے، وہ معاملات ایسے بڑے سینسٹیو ہیں۔ اگر اول مرہ پورا ہوگا 3 حیض کے بعد تو پھر 1 طلاق ویلڈ ہوئی ہے، یعنی ہو چکی ہے، 2 ابھی ہے، تو یہ ری میرج ہوگی، ری کانٹریکٹ ہوگا، نیا حق مہر دیا جائے گا، یہ معاملہ ایسے سمجھا جاتا ہے۔ طلاق کا مسئلہ بڑا سینسٹیو ہے، اور مفتی اسحاق صاحب کا بالکل موقف ٹھیک ہے اس میں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ٹھیک ہے، اہل تشیع بھائیوں کا ٹھیک ہے، اہل حدیث بھائیوں کا ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، کامن ٹرم کی باتیں کرنی چاہیے پیارے بھائی کو، جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں، اپنی مرضی کے مطابق نہیں سر۔ میں اس لیے ان بندوں کے ساتھ ہوں کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق فتویٰ ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اللہ عز و جل رب العالمین ہے، انک علی کل شیء قدیر ہے، وہو العزیز الحکیم ہے، ان اللہ غفور الرحیم ہے۔ مالک عز و جل معاف کرتا ہے، چانس دیتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام رحمۃ للعالمین ہے، دین کو آسانیوں سے دیکھا جائے گا، سختیوں سے نہیں۔ تو ناپسندیدہ چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو طلاق جو ہے وہ نہیں پسند، کیونکہ حلال میں یہ چیز نہیں پسند۔ تو مولوی تو جلدی کرتا ہے کہ مکا دو کام، ابھی فارغ کر دو، ایسا نہیں ہوتا سر۔ یہ ایک سسٹم کے تھرو معاملات ہیں، گواہ چاہیے، معاملات ہیں، پورا ٹائم پیریڈ ہے، سوچ بچار کا ٹائم ہے، ہوش میں دو، بے ہوشی میں دو، شراب میں دو، جیسے بھی دو، 3 مہینے کا ٹائم ہے یا 3 حیض کا ٹائم ہے، اس کی ویلڈیٹی، اس کے اندر رجوع کرو، 1 طلاق بھی نہیں ہوگی۔ یہ ایک سیدھا سا معاملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دین آسانیوں سے دیکھا جائے گا قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق۔ مختلف قسم کے عقیدے، نظریے اور ذہن سازیوں کی گول کیپریاں کرتے ہوئے نہیں سر۔ اس طرح مطلب اس موضوع پہ بالکل ٹھیک موقف ہے یہ جن بندوں کا میں نے نام لیا ہے، یا جن پارٹیوں کا، جن گروہوں کا، جن عقیدوں نظریے سازیوں کا، یہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق بات ہے کہ 3 حیض ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ طلاق ہو جائے گی۔ واقعہ 1 دفعہ دو یا 100 دفعہ طلاق دو، اس کا پیریڈ 3 حیض ہی ہے۔ نبی علیہ السلام ایسے ہی فرماتے تھے، اپنی زندگی مبارک میں مہلت دیتے تھے، صحابہ سے پوچھتے تھے آپ نے بیوی رکھنی ہے کہ چھوڑنی ہے، تو صحابہ کہتے ہیں کہ میں نے رکھنی ہے، تو نبی علیہ السلام کرتے ہیں رجوع کر لو جا کے،
جو کہتا ہے میں نے چھوڑنی ہے، کہتے ہیں پھر 3 حیض تک جانے دو، آٹومیٹیکلی وہ تیرے نکاح سے نکل جائے گی۔ تو ایسے دیکھنا ہے دین کو، آسانیوں کے ساتھ، سختیوں کے ساتھ نہیں سر۔ تو بعد میں آزمائش ہوگی امت میں، جیسے حضرت عمر نے یہ خطبہ جاری کیا تھا، یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ الزام ہی ہے حضرت عمر پر، معاملات ہی آزمائش کی طرح ہیں سر۔ اللہ بہتر جانتے ہیں اب کیا معاملات ہیں، آیت متشابہ سے بھی نیچے لیول کا یہ علم ہوتا ہے، تو بندے بیچارے پھنسے رہتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے بھی اگر جاری بھی کیا تھا یہ فتویٰ، تو حکومتی مینجمنٹ وقتی طور پہ عورتوں کی کمپلین کے اوپر کیا تھا کہ یہ اگر 3 طلاق دو گے تو میں اس کو ویلڈ کر دوں گا۔ پر وہ حضرت عمر نبی علیہ السلام کی بات کو تو کراس نہیں کر سکتے نا، ہم نے تو نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، نبی علیہ السلام کی بات ماننی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جہاں پہ حضرت عمر علیہ السلام کی بات آئے گی اور وہ قرآن و سنت سے ٹکرائے گی تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا سر۔ خلیفہ راشد کی اولی الامر کی اطاعت اس وقت تک ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع داری کی بات کرے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کی بات نہیں ہے تو اولی الامر کو نہیں مانا جائے گا سر۔ اس وقت بھی عبداللہ بن عباس اور کافی صحابہ نے حضرت عمر کے ساتھ اختلاف کیا تھا کہ جناب یہ فتویٰ بڑا سخت ہے، پر وہ انہوں نے کمپلین کے مد نظر وقتی طور پہ دیا تھا، اور وہ پورا ہی بعد میں اڈاپٹ کر لیا گیا امت میں بہت ساری آزمائش ہوگی سر۔ تو اس لیے پھر اہل حدیثوں کا موقف، اہل تشیعوں کا، مفتی اسحاق صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا یہ موقف بالکل ٹھیک ہے۔ میرا اپنا بھی ریسرچ ہے، ان ساروں سے علاوہ بھی میری اپنی ریسرچ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ قرآن و سنت کے مزاج پر پوری اترتی ہے اللہ رحمان کے سسٹم کے مطابق۔ ادھر شرک والے کو معافی دی جا رہی ہے کہ جو شرک سے توبہ کرو گے تو تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدلا جائے گا۔ تو ایک بندہ طلاق دے دے کسی بھی کنڈیشن میں دے تو عورت پھنس کے کیوں رہ جائے؟ یہ نرمیوں سے دیکھنا دین کو، سختیوں سے نہیں دیکھنا۔ یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے سر، اس کے اوپر تو میرے درجنوں ماشاءاللہ دلائل ہیں، قرآن مجید سے بھی میں ثابت کر سکتا ہوں اور نبی علیہ السلام کے فرمان سے بھی کہ 3 طلاقیں ایک ہیں اور اس کا ویلڈ 3 حیض ہے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، رحمت والی ہے، مہربانی ہے، شفقت ہے، چانس ہے، موقع ملتا ہے گھر کو بسانے کا۔ مفتی اسحاق صاحب کا موقع بہت زبردست، آپ یوٹیوب پہ دیکھ بھی لیجیے گا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بھی، اہل حدیث بھائیوں کا بھی اور اہل تشیعوں بھائیوں کا بھی۔ تو میں ان کے ساتھ ہوں سر، اللہ پاک خیر فرمائے گا اس ٹاپک کے اوپر، طلاق کے ایشو پہ۔